گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے فحاشی اور عریانی کے طوفان کے خلاف۔ آپ جانتے ہیں ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ مسلمان جو پاکستان سے باہر بھی آباد ہیں کہ ہمارا دین حیا پر کتنی تاکید کرتا ہے ہمیں، اور حیا کے حوالے سے ہمیں کس قدر محتاط رہنے اور خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ خصوصاً آپ پاکستان میں دیکھیں جس طرح ایک سیلاب فحاشی کا، عریانی کا، بے حیائی کا پھیلایا جا رہا ہے، اور جس طرح یہ چیزیں ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں، یہ عین شیطان کے منصوبے کی تکمیل ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور شاید کہیں انجانے میں یا شاید جان بوجھ کر ہم اس کا حصہ تو نہیں بن رہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، اور اس کے جو اثرات تباہ کن ہیں اس سے بچنے کے لیے اور ان کا تدارک کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ سوچنا ہوگا۔ یہ اس وقت میری نشست کا موضوع ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں شیطان کی دعوت کا تذکرہ بھی فرماتا ہے اور رحمان کی دعوت کا تذکرہ بھی فرماتا ہے، اور دعوتیں دنیا میں دو ہی ہیں، شیطان کی دعوت یا رحمان کی دعوت۔ پارٹیاں بھی دنیا میں دو ہی ہیں، اصل دو پارٹیاں دنیا میں، حزب الشیطان شیطان کی پارٹی، شیطان کا گروہ، یا حزب اللہ اللہ کی پارٹی، اللہ کا گروہ۔ یہ بات سورہ مجادلہ میں ہے، دو ہی پارٹیوں کا ذکر ہے، 28 پارے کی پہلی سورہ سورہ مجادلہ، حزب الشیطان شیطان کی پارٹی اور حزب اللہ اللہ کی پارٹی۔ دنیا میں دو ہی تقسیمیں، مومن کی اور کافر کی۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 4 میں ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا، بس تم میں سے کچھ کافر ہیں، تم میں سے کچھ مؤمن ہیں۔ دو ہی پاسبلٹیز ہیں۔ آئیے قرآن سے معلوم کریں وہ دو دعوتیں کون سی ہیں، ایک شیطان کی دعوت اور ایک رحمان کی دعوت۔ قرآن بیان فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 169 میں، یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا بیان ہے، وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ حکم دینے سے مراد شیطان ہمیں راغب کرتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، ٹیمپٹیشنز دیتا ہے، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، کہاں سے؟ حق کی راہ سے۔ تو یہ ہے شیطان کی دعوت، یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی و بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے برعکس رحمان کی دعوت بھی ہے۔ جمعے کے خطبات میں ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا ایک حصہ سنتے ہیں، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ بے حیائی سے، منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے تمہیں روکتا اور منع کرتا ہے۔ اب یہ دو دعوتیں، ایک شیطان کی ہے، ایک رحمان کی۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم شیطان کے ساتھی ہیں یا رحمان کے ساتھی ہیں۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے شیطان کی دعوت قبول کرنی ہے، ہم نے رحمان کی دعوت قبول کرنی ہے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل کرنی ہے یا رحمان کے منصوبے کو پائے تکمیل کو پہنچانا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کا قصہ 7 مرتبہ نقل کیا گیا ہے، اور یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھا جو ہماری رہنمائی کے لیے بھی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو شیطان کا اولین حملہ تمہاری حیا پر ہوگا لباس کے راستے سے۔ شیطان کا اولین حملہ تمہاری حیا پر ہوگا لباس کے راستے سے۔ یہ ڈیمونسٹریشن کرا دی گئی، بتا دیا گیا، اور فطرت انسانی میں حیا کا تصور موجود ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ درخت کا پھل کھا لیا گیا اور لباس اترے ہیں تو اپنے جسموں کو جنت کے درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے آدم و حوا علیہ السلام۔ بتا دیا گیا فطرت انسانی میں حیا کا تصور موجود ہے، اور بتا دیا گیا اس حیا سے عاری کرنا چاہتا ہے شیطان، اور لباس کے راستے سے وہی حرکتیں کرواتا ہے۔ اب آئیے اس حیا کی اہمیت کو چند احادیث سے سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں، دوست ہیں۔ جیسے دو ساتھ ہی نظر آتے ہیں، ایک اٹھتا ہے باقی بھی چلے جاتے ہیں، دوسرا بھی چلا جاتا ہے، تیسرا بھی چلا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ساتھ ساتھ ہوں گے، کمپینینز ہیں۔ اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا گیا، دوسرا بھی چلا جائے گا، حیا گئی ایمان چلا جائے گا، اور جب ایمان گیا تو پھر اگلی حدیث بخاری شریف کی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، مراد جو کرو گے وہ کم ہوگا، جو کرو گے وہ کم ہوگا، پھر تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر بربادیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ تو آیات قرآنی کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور چند احادیث کا ابھی ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے۔ میں آپ کے سامنے کچھ کوٹیشنز رکھ دیتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ یہ فکر مندی کا معاملہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ غیر مسلموں کے لیے بھی، اور یہ غیر مسلم وہ نہیں کہ جو عام سے لوگ ہوں، بلکہ دنیا کو چلانے والے، سنبھالنے والے، دنیا کے فیصلے کرنے والے ظاہری اسباب کے تحت ان کے کچھ کوٹیشنز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گورباچوف کا نام ہم نے سنا ہوگا، سابقہ USSR، جو کہ اب زمین پر نہیں، دنیا کے نقشے پر اب USSR نامی کوئی شے نہیں ملے گی۔ یہ بھی ایک پوری تفصیل ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرنے والے ختم کر دیے گئے، ٹکڑوں میں بانٹ دیے گئے۔ اصل پاور اللہ کی پاور ہے۔ گورباچوف نے کہا اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی ہے کہ جس عورت کو ہم نے سڑک پر لا کر کھڑا کر دیا، اس کو اس کے اصل گھر میں کیسے پہنچایا جائے۔ اس پر قرآن کی آیت میں عرض کر دوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی، شاید کچھ ساتھیوں کے ذہن میں آ بھی گئی ہو۔ یہ گورباچوف کے الفاظ ریکارڈ پر ہیں۔ وہ عورت جس کو سڑک پر لا کر ہم نے شو پیس بنا کر کھڑا کر دیا، تذلیل کی، ذلیل کیا، جس کو ڈیگریڈ کیا، اس کو اس کے اصل ٹھکانے گھر میں کیسے پہنچایا جائے۔ بل کلنٹن کا نام آپ نے سنا ہوگا، امریکہ کا سابقہ پریزیڈنٹ۔ اس نے کہا ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، یعنی نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والی، یعنی ناجائز بچے۔ بل کلنٹن نے کہا اپنی قوم سے، کس ایڈریس میں؟ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس جسے کہا جاتا ہے، جو ایک سالانہ خطاب ہوتا ہے امریکی صدر کا، جس میں وہ بڑی پالیسیز اور بڑے ڈیسیجنز پر بات کرتا ہے۔ بل کلنٹن کہتا ہے کہ ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی، دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، جو نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہوئے ہوں گے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا US آرمی، امریکی فوج 50% سے زائد اسی طرح کی نسل پر مشتمل ہے، اور یہ وہ ظالم فوج یا ان کو چلانے والے ظالم کہ 25 لاکھ سے زیادہ مسلمان یہ لوگ افغانستان اور عراق میں شہید کر چکے ہیں چند سالوں میں ماضی کے۔ یہ بل کلنٹن نے کہا تھا القریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی بورن آؤٹ آف ویڈ لاک۔ اس کے بعد بش آیا، اور بش نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں یہ بات کہی کہ خدا کے واسطے شادیاں کر لو، خدا کے واسطے شادیاں کر لو۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسپیس وار کے لیے تو تیار ہیں، مریخ پر جانے کی بات اور پلاٹنگ کرنے کی بات ہو رہی، اور زمین پر ٹکنے کو تیار نہیں ہے قدم۔ کیا کہتا ہے؟ خدا کے واسطے شادیاں کرو، گھر بناؤ، گھر آباد کرو۔ یہ بش نے کہا تھا۔ اور سن 2013 14 فروری کو تو کافر کیا مسلمان بھی ویلنٹائنز ڈے مناتے ہیں نا، لیکن اس سے ایک دن پہلے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس تھا صدر اوباما کا۔ امریکی صدر اوباما نے ایڈریس کیا، اور اس نے، اور یہ ہمارے میڈیا نے بھی نشر کیا، اس کا ٹرانسلیشن بھی نشر کیا ہمارے میڈیا نے۔ اوباما کہتا ہے ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کبھی کہا تھا نا نیپولین بوناپارٹ نے کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین نسل و قوم دوں گا۔ اوباما کیا کہتا ہے 13 فروری 2013 کو امریکہ کے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں کہ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کے لیے ضروری ہے، اور دیئر بردرز اینڈ سسٹرز، کہتا ہے وہ بھائیوں اور بہنوں، ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کے لیے ضروری ہے۔ گھر تباہ ہو رہے ہیں، معاشرت بگڑ چکی ہے، اور پرانی فگر ہے، ہر 38 سیکنڈ پرانی فگر ہر 38 سیکنڈ پر زنا بالجبر کا ایک کیس امریکہ میں ایک اسٹیٹ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ایک اسٹیٹ میں ایک کیس زنا بالجبر کا 38 سیکنڈ کے بعد۔ وہاں تو پوری آزادی، پھر جبر کیوں؟ اس سے کہ انسان جب پابند نہیں ہوگا الہامی تعلیم کے تو پھر وہ حد سے ہی گزر جائے گا، وہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ انگلینڈ میں، معاف کیجیے گا مجھے یہ الفاظ مجبوراً استعمال کرنا پڑ رہے ہیں، بڑے ہم دلدادہ ہیں مغربی تہذیب کے، اور حال کیا ہے انگلینڈ میں؟ معاف کیجیے گا اسکول گوئنگ لڑکیوں میں سے ہر تیسری یا چوتھی لڑکی کے ساتھ کہیں زیادتی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اب امریکہ اور انگلینڈ کو کیا روئے،
ہم جو پاکستان میں اور کراچی اور بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا میڈیا ری انیکٹمنٹس کے نام پر جرائم کی تشہیر نہیں کر رہا؟ میں میڈیا پر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے اس بات کا۔ ری انیکٹمنٹس کے نام پر جرائم کو ہوتے ہوئے دکھانا، ایسے سے بھی جرم ہوتا ہے، تاکہ جو نہ بھی کرتا ہو وہ بھی اچھا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، اور سزاؤں کا کوئی نفاذ نہ ہو تو پھر جری اور بہادر ہوتے ہیں لوگ، اور لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں، ان کے ساتھ زیادتیوں کے کیسز اب ہمارا میڈیا روزانہ رپورٹ کرتا ہے، خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو۔ اور جب ہم بات کریں حیا کی، اور جب ہم بات کریں عفت کی، جب ہم بات کریں پردے کی، جب ہم بات کریں بے حیائی کو ختم کرنے کی، جب ہم بات کریں فحاشی عریانی کو ختم کرنے کی، تو مسلمان ہی کہتا ہے ارے مولوی جذباتی ہو گئے ہیں، ارے دے آر فنڈامنٹلسٹ، دے ہیو بیکم ایکسٹریمسٹ، یہ تو کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ کیا گورباچوف جذباتی ہے؟ یہ تھا فنڈامنٹلسٹ تھا، ایکسٹریمسٹ تھا؟ وہ کہتا ہے کہ عورت کو گھر میں لے جایا جائے، ارے قرآن کہتا ہے یہ بات 1400 برس پہلے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا، قرار پکڑنا، اور جاہلیت کی طرح بن سور کر باہر بالکل آزاد ہو کرنا، گھومتے پھرنا۔ گورباچوف جو آج کہہ رہے ہیں، قرآن 1400 برس پہلے بتا رہا ہے۔ کیا بل کلنٹن نے جو کہا کہ کثرت ہو جائے گی زنا کی اور ناجائز بچے پیدا ہوں گے، وہ ایکسٹریمسٹ ہے؟ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے؟ کیا بش نے اگر کہا کہ خدا کے واسطے شادیاں کرو شادیاں کرو، وہ کوئی مولوی ہے؟ وہ کوئی مذہبی جنونی ہے لوگوں کی نگاہوں کے اندر معاذ اللہ؟ وہ کوئی ایکسٹریمسٹ ہے؟ وہ کوئی فنڈامنٹلسٹ ہے؟ اور اگر اوباما کہہ رہا ہے کہ گھروں کو مضبوط کرو، تو وہ کوئی ایکسٹریمسٹ ہے؟ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ طلاقوں کی تعداد کراچی، لاہور، اسلام آباد سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ، اور خلا کے کیسز روزانہ بڑھ رہے ہیں، اور جملے کیا ہے معاذ اللہ، اللہ اکبر استغفر اللہ، لڑکیاں دھڑلے کے ساتھ کہہ دیتی ہیں کہ بھائی وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ہیئر، وی آر انٹرسٹڈ سم ویئر ایلس، سو ہمیں فارغ کرو۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، معاف کیجیے گا مجھے آپ۔ اسکول اور کالجز کے اندر جو حال ہو گیا ہے، ریپ کے کیسز کی بات کر رہا ہوں میں، ڈانس پارٹیز کی بات نہیں کر رہا، بسنت اور ویلنٹائنز ڈے منانے کی بات نہیں کر رہا۔ اب جو نتیجے سامنے آ رہے ہیں، خودکشیاں بھی کر رہی ہیں لڑکیاں، پھر ان کے ماں باپ ہی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اور پکچرز کو لے کے، اور بے پردگی والی پکچرز کو لے کے، ڈانس یا مکس پارٹیز کی پکچرز کو لے کے، پھر مینیپولیشن کرنا فیس بک کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا پر، اس پہ کامنٹس لکھنا، اور پھر بلیک میل کرنا، اور پھر خودکشی اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہم کتنا برداشت کریں گے بھائی؟ اور یہ 70 چینل ہمارے میڈیا کے، جن کے اندر بڑے بڑے چینلز کی فنڈنگز باہر سے بھی ہوتی ہے، پیسہ بولتا ہے نا، تو مغرب کی باتیں کرتے ہیں، مغرب کی باتیں کرتے ہیں، پردے کی بات پسند نہیں ہے، حیا کی بات پسند نہیں ہے، ہاں باہر کے ڈرامے دکھا دو، 1 لاکھ روپیہ فی قسط کا ٹیکس دے دو، اور دکھاؤ ان کو باہر کے ڈرامے، بے حیائی کے ڈرامے، فحاشی کے ڈرامے، قوم فروختن چے ارزا فروختن۔ یہ 70 چینلز کیا دکھا رہے ہیں آج؟ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی مسلمان ہیں چلانے والے بھی، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن پڑھیں، قرآن سورہ نور آیت نمبر 19، قرآن فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ پھر الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ پرنٹ میڈیا، اخبارات دیکھیں، رسائل دیکھیں، ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر عورت کی جو تذلیل کی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ کیا آج اس قوم کی بیٹیوں کو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا لباس پسند نہیں؟ حضرت فاطمہ تو فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، میرا جنازہ بھی اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ اتنا پردے میں رہنے کا انہوں نے اہتمام فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، جنت کی عورتوں کی سردار قرار پائی نا، ایسے تھوڑے ہی۔ اور آج امت کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو ان کا لباس پسند نہیں، اور امت کی ہی ان بیٹیوں کو کس طرح کچھ لوگ اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اور کچھ لوگ چند ٹکے کمانے کے لیے ان کو کس طرح ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر استعمال کرتے ہیں۔ بھائی ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ پھر ہماری گورنمنٹ اور ہماری پی ٹی اے، ہماری پیمرا، یہ اتھارٹیز کیا کر رہی ہیں آج؟ ان اتھارٹیز کے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں لکھا ہوا ہے کوئی مواد قرآن و سنت کے خلاف نشر نہیں ہوگا،
نظریہ پاکستان کے خلاف نشر نہیں ہوگا۔ میرا سوال ہے بھائی، جو کچھ آج نشر ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے آج، یہ کیا نظریہ پاکستان کے مطابق ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، جن کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ان کا فریضہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 41 میں، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اختیار دیں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ کیا جواب دیں گے کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو؟ میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں بھائی، میڈیا والوں سے بھی کہتا ہوں، پیمرا والوں سے بھی کہتا ہوں، پی ٹی اے والوں سے بھی کہتا ہوں، خدا را اللہ کا خوف کریں، مت اس قوم کے ایمان کا سودا کریں۔ اور قوم سے بھی کہتا ہوں، عوام سے بھی کہتا ہوں، ہمارے گھر میں کیا دیکھا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، گھر میں ہمارا اختیار ہے۔ ہم بھی تو سوچیں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ ہم شیطان کی دعوت کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں یا رحمان کی دعوت کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم شیطان کے ساتھ ہیں یا ہم رحمان کے ساتھ ہیں؟ ہم شیطان کی بات مانیں گے یا ہم رحمان کی بات مانیں گے؟ خدا را سوچیے۔ آپ کا، میرا، عوام کا بھی فرض بنتا ہے، آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں، جہاں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے اللہ کرے کہ پہنچے، اور آواز بلند کریں۔ ہمارے ساتھیوں نے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت قائم کی تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم نے کوشش کی ہے پورے پاکستان بھر میں اس کو، آواز کو بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ کوئی ہماری سپریم کورٹ بھی اس پہ سوبوٹو ایکشن لے۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ تباہ ہو رہی ہے قوم، برباد ہو رہی ہے، زنا کی کثرت کا معاملہ، ریپ کے کیسز میں اضافہ، زیادتی کے کیسز میں اضافہ، اور طلاقوں کے کیسز میں اضافہ، خلا کے کیسز میں اضافہ، گھروں کے اندر بربادی کا معاملہ۔ خدا را کوئی بند باندھے اس کے اوپر، کوئی تو آواز بلند کرے۔ ہم نے تو کل اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے، ہم لاکھوں کی تعداد میں عوام سے کہتے ہیں بھائی سگنیچرز کریں، اور اس سب کو کمپائل کر کے ہم حکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کیجئے، وہاں بھی آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ ہماری ایک اور ویب سائٹ جو ہے آج میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، www.tanzeem.org، TANZEEM.org۔ یہاں پر آپ جائیے، پورا آپ کو مٹیریل اویلیبل ہوگا۔ آپ آن لائن بھی اپنا سگنیچر وہاں پر دے سکتے ہیں، اپنا ڈیٹا دے سکتے ہیں، سب کو کمپائل کر کے ہم ریلیونٹ اتھارٹیز تک پہنچائیں گے۔ اور جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، میں دوبارہ درخواست کر رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ بھی مسلمان ہوں، یہ 20 کروڑ عوام مسلمان جو یہاں پر ہے، خدا را اس کی حیا کی حفاظت کا اہتمام کیجئے۔ ایسی ہمارے ہاں ویب سائٹس اویلیبل ہیں، ایکسیس ان کا فریلی اویلیبل ہے، جو چائنا میں بند ہیں، جو سنگاپور میں بلاکڈ ہیں۔ کیا ہمارے بلاک نہیں ہو سکتی؟ دنیا کے کئی ممالک کے اندر چینلز کے اوپر یہ گندگی، بے حیائی پر غیر مسلم ممالک میں پابندیاں ہیں، تو یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، ہم روک نہیں سکتے کیا؟ پہلے بھی پی ٹی اے نے اس طرح کے کام کیے، بہت اچھی بات ہے بھائی، کریں اور کام کریں، خدا را کریں۔ میڈیا کے مالکان بھی سوچیں، حکمران بھی ہمارے سوچیں، سیاستدان بھی ہمارے سوچیں، اور میں اور آپ عوام بھی اس بارے میں سوچیں۔ اور خدا را اس کیمپین میں، اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے www.tanzeem.org، آئیے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیے، اور آگے اس پیغام کو بڑھائیے کہ ہم سارے امتی اسی کام کے لیے برپا کیے گئے۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں دوسروں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور تم بدی سے روکو گے۔ آج بدی پھیل رہی ہے، ہمیں روکنے کے لیے کھڑا ہونا ہے، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت میں، لوگو تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے فرض ادا نہ کیا، یہ کام نہ کیا، تو اندیشہ ہے تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے تو قتل و غارت گری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کراچی والے تو لاشیں اٹھا کر ٹھگ گئے، اور پاکستان میں جو قتل و غارت گری وہ ہمارے سامنے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے، جس قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے، پھیلتی ہے، وہاں قتل و غارت گری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حیا اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور منکرات سے ہمیں خود بچنے اور دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔